العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى ایک تو میرے فون میں چارج اتنا کم ہے، چارجر کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معزز خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، الحمدللہ معمول کے مطابق یہ درس صحیح بخاری آج پیش خدمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کی احادیث سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا. محترم خواتین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس بخاری میں ہم نے ایمانیات ہی کے باب میں چند احادیث پڑھی تھی، جس میں بات تھی کہ اگر مومنوں کے گروپ کے کچھ لوگ آپس میں جھگڑیں تو ان میں صلح کرا دیا جائے، کیونکہ جب دو مومن آپس میں لڑ رہے ہوں اور یہ لڑائی ناحق ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو اگر مار دے تو دونوں جہنم میں جاتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت رکھتے ہیں. ان کی نیت کی وجہ سے جو آدمی بچ گیا ہے، جو قاتل ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ وعید حدیث میں ہے. اور اسی طرح سے یہ بات آئی تھی کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. ظلم کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن وہ شرک سے کمتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم میں بھی درجات ہیں. ظلم و ستم کی کیٹیگری ہے. کچھ ہائی کیٹیگری کے ظلم ہیں اور کچھ لو کیٹیگری کے، لیکن سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں. اور ان میں سب سے بڑا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا وہ ظلم اکبر، وہی شرک ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی مظالم جو ہوتے ہیں ان کی درجات اور مدارج. اسی طرح اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ منافق کی علامتیں، منافق کی پہچان وہ 4 ہیں. ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے اور ایک میں 4 کا تذکرہ ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جن میں بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے. اور دوسری حدیث جس میں 4 خصلتوں کا، عادتوں کا ذکر ہے منافق کے، وہ چوتھی خصلت یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ اگر جھگڑا لڑائی پر کبھی وہ آمادہ ہو، جھگڑا لڑائی کرنے لگے تو کس کو فجور بکے، گالی گلوج بکے، برا بھلا کہے سامنے والے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی پہچان، یعنی منافق کے اعمال ہیں یہ. اس کا مطلب وہ آدمی منافق ہو گیا ایسا نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے اندر بھلے وہ
کلمہ زبان سے پڑھ کر دل سے اس کا اقرار کرتا ہو، تصدیق کرتا ہو، سچا پکا مومن ہو، لیکن اگر وہ کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے کی عادت ہے، امانت میں خیانت کرنا اس کی سرشت اور اخلاق میں داخل ہے، ہاں، اور انبن تو میں ہو جانے پر گالی گلوچ اگر بکتا ہے تو یہ سب منافقانہ عمل ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ منافقوں کا عمل ایسا بدترین عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے کتاب الایمان ہی میں چند ابواب آج ہم پڑھیں گے، ان میں سب سے پہلا باب ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ دیکھیے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ باب نمبر 22 ہے، 22، صفحہ نمبر 100، یعنی صفحہ نمبر 100 پر، پیج نمبر 100 پر اس کتاب میں یہ چیپٹر نمبر 22، باب نمبر 22۔ اس کا مطلب ہے کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ ایمان کا جز ہے، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرنا یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث نمبر 33 ہے، 33، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر میں قیام کرے گا، قیام یعنی قیام اللیل، تو اس کے لیلۃ القدر میں قیام کی صفت اگر یہ ہے ایماناً واحتسابا، کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمانیات کے شعبے پر یقین رکھتے ہوئے اگر وہ ایسا کر رہا ہے، واحتساباً، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ ایسا کر رہا ہے، تو پھر کیا اس کے لیے اجر ہے، کیا معاوضہ ہے، کیا بدلہ ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، بطور خاص لیلۃ القدر میں قیام کی بات ہے نا، یہ حدیث خاص طور سے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں قیام اللیل کی فضیلت کو بتلا رہی ہے۔ اچھا، دوسری جو حدیثیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جیسے کہ آگے آ رہا ہے، میں آپ کو حدیث نمبر 35 میں ہے، صفحہ نمبر 101 میں حدیث نمبر 35، وہاں پہ دیکھیے ہے وعنہ رضی اللہ عنہ کی، اور انہی سے یعنی ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب پانے کی امید میں اس نے یہ قیام کیا،
رات کی نماز پڑھی، تراویح ادا کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے حدیث نمبر 33 بتلا رہی ہے کہ شب قدر میں قیام اللیل کرنا اس کی فضیلت، اور حدیث نمبر 35 نمبر کی حدیث بتا رہی ہے رمضان کے پورے مہینے میں قیام کرنا۔ تو کیا پتا چلا اس سے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چاہے تو صرف شب قدر میں قیام کرے، ہے نا، یعنی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں صرف قیام کر لے، باقی مہینہ وہ سوئے اور وقت گزاری کرے، نہیں، بلکہ پورے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پر ہمیں دیا ہے، یہ تربیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو 5 وقتہ نمازیں تو ہم رمضان سے پہلے بھی پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں خاص کیا ہے اس ٹریننگ کیمپ میں؟ تو یہ قیام اللیل، اس کی عادت، نفلیں پڑھنا رات میں، تہجد پڑھنا رات میں، ہے نا، صلاۃ اللیل نام ہے، قیام اللیل نام ہے، تہجد نام ہے۔ اسی کو بعد کے زمانے میں تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں تراویح کا نام دیا گیا، جو نام صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں نہیں، بعد کے زمانے میں۔ تو اتنے سارے نام ہیں اس نماز کے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، ہاں قرآن و حدیث میں یہ نام، اور تراویح یہ نام تابعین کے دور میں آیا، جو حدیثوں میں جس کا ذکر آتا ہے، اور امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، کتاب صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز کا چیپٹر اور اس کا بیان۔ تو یہ نماز نفلی نماز ہے، لیکن اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ جو اس تراویح کا، قیام اللیل کا، تہجد کا، صلاۃ اللیل کا اہتمام کر لے، ٹریننگ لے لے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے، مہینے بھر لگا رہے، اور شب قدر میں بھی اس قیام اللیل سے جڑا رہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر 2 باتیں بہت اہم ہیں، ایک تو یہ کہ پچھلے کون سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ پچھلے وہ گناہ بخشے جائیں گے، ہاں، جو حقوق العباد کے علاوہ ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کا حق اگر کسی نے مارا ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا گناہ جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے، یا صاحب حق کو اس کا حق دے نہ دیا جائے، تب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے۔ لیکن اللہ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو کہہ لیجئے کہ تساہلی ہوئی ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو قیام اللیل اور تہجد کی برکت سے بخش دے گا، اپنے حق کو معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کا حق نہیں معاف کرتا اس وقت تک جب تک بندے نہ معاف کریں۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے جو تراویح پڑھ لے رمضان میں، قیام اللیل میں، ہاں، شب قدر میں قیام اللیل کر لے۔ یہ کون سے گناہ پچھلے؟ جو حقوق العباد نہیں ہیں، کیونکہ حقوق اللہ میں سے ہیں، تو اللہ ان گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کے بندوں کا حق اگر ہے، ہم نے مارا ہے، تو اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک بندے نہ معاف کر دیں، نہ چھوڑ دیں، اور یا ان کو ادا نہ کر دیا جائے۔ دوسری بات کہ کیا قیام اللیل یہ ایسی عبادت ہے کہ بس چاہیں تو 1 رات بھی کر لیں بس کافی ہے، 3 رات کر لیں کافی ہے، 10 رات کر لیں کافی ہے، شارٹ کٹ؟ میں اس لیے مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کیونکہ ممبئی کے سرزمین میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اعلان کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں 10 دن کی تراویح پڑھی جائے گی، 10 دن میں قرآن ختم کیا جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں چلو شارٹ کٹ ہے نا، شارٹ کٹ ہے، چلو ہم 10 دن میں تراویح پڑھ لیں گے،
اس کے بعد آرام کریں گے. اچھا، کہیں کہیں ایسا آتا ہے اعلان کہ 3 دن میں پورا قرآن ختم ہوگا، 3 دن کی تراویح. تو لوگ کہتے ہیں چلو یار 3 دن کی تراویح میں جڑ جائیں گے، مرد بھی خواتین بھی الگ الگ شعبے میں. ہاں، بڑا آرام. 3 دن مشقت اٹھا لو، اس کے بعد پورے مہینے آرام. تو اچھا، کہیں کہیں تو ایسا بھی آتا ہے کہ ارے بھائی شبینہ ہے، 1 رات کی تراویح، پورا قرآن ختم، 3 حافظ لوگ ہائر کیے گئے ہیں جو بہت زبردست اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں. یا لمن تعلمون کے علاوہ کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ تراویح کے نام پر. 1 رات میں پورا قرآن ختم، اور 1 رات کی تراویح پڑھ کر پورے رمضان بزنس، کاروبار، تجارت، سونا، گپ شپ کرنا، یہ عادت ہے. میری بہنوں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں ہاں کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. کوئی ملٹری پرسن جائے اور مہینے بھر کی ٹریننگ کرنے کے بجائے جس کے لیے مہینہ بھر رکھا گیا ہو، 40 دن رکھا گیا ہو کہ تمہیں ٹریننگ کرنی ہے، اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا پھر اس کے حساب سے سلیکشن ہوگا، اور وہ ملٹری پرسن، وہ آدمی جا کر کے 1 دن، 3 دن، 10 دن ٹریننگ کر لے اور اس کے بعد اسکیپ کرے، اب نہیں جانا، بس سلیکشن ہوگا، اس کا تربیت ہوگی، اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ ہی ہیز کمپلیٹیڈ ہز ٹریننگ. نو. پھر ہم 1 دن کی تراویح پڑھ کر، 3 دن کی تراویح پڑھ کر، 10 دن کی تراویح پڑھ کر چھٹی لے رہے ہیں. ٹریننگ لیا ہم نے؟ نہیں لیا. 5 وقتہ نمازیں تو پورے سال پڑھنا ہے، کبھی چھٹی نہیں ہے. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے نا. تو ٹریننگ کس بات کی؟ آؤ قیام اللیل کرو، آؤ تراویح پڑھو. اب یہ نفلی عبادت ہے، اس قدر اس سے جڑ جاؤ کہ اس کے بعد سال کے 11 مہینے تک تمہارے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جائے، رات کے تیسرے پہر اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جائے. یہی تو ٹریننگ ہے نا، تاکہ اس کی چھاپ رمضان کے علاوہ مہینوں میں باقی رہے. تو میری بہنوں، آپ اللہ کے لیے ایسے شارٹ کٹ سے بچو کہ 1 رات کی تراویح شبینہ، 3 رات کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 1 ہفتے کی تراویح نہیں، پورے مہینے ہمیں ٹریننگ کرنا ہے. ہاں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے فطری تقاضوں کے مطابق ہمیں روکنا ہو تو ٹھیک ہے. مینسس پیریڈ میں ہم نہ قرآن پڑھتی ہیں، نہ ہم نہ جو ہے نماز پڑھتی ہیں، تراویح بھی نہیں پڑھیں گی. ہم ان دنوں جو ہے روزہ بھی نہیں رکھیں گی. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمارے نمازوں کو معاف فرمایا ہے. ہاں، البتہ رمضان کے روزے ہمیں بعد میں گن کر کے رکھنا ہے دوسرے مہینوں میں، ہے نا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے آسانی ہے جو خواتین کو اللہ نے دی ہے. اس کے علاوہ جتنے دن اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا پاکی اور صفائی کی حالت میں، آپ تمام کو بھی قیام اللیل، تراویح، چاہے جماعت سے کہیں انتظام ہو، کسی کسی علاقے میں مسجدوں میں انتظام ہے، جماعت کے ساتھ آئیے پڑھیے، یا سوسائٹیوں میں کسی فلور پر، ہاں ریفیوجی ایریاز وغیرہ میں اس طرح تراویح کا نظم ہے، خواتین کا بھی مردوں کا بھی الگ الگ، بالکل پڑھیے. اگر نہیں ہے اپنے گھر میں اپنا قیام کیجیے، اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھیے، اپنے گھر میں اپنی تہجد پڑھیے، کیونکہ یہ نماز نفل ہے. جماعت سے پڑھنا فرض نہیں ہے، افضل ضرور ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پورا قرآن ختم کرنے کا موقع ملتا ہے. اب اگر آپ الگ پڑھتی ہیں تو آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہاں اس طرح کا لطف آپ کو نہیں آئے گا اس عبادت میں. لیکن اکیلے بھی کوئی پڑھنا چاہے بطور خاص رات کے تیسرے پہر میں اس قیام اللیل کو پڑھنا، صلاۃ اللیل کو، تہجد کو، یہ افضل کام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آخری پہر میں آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرے بندوں اور بندیوں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دے دوں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا اس کے گناہوں کو بخش دوں، کون ہے مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا
اس کی روزی کشادہ کر دوں وغیرہ وغیرہ. تو جب اس وقت ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ قبول کرے گا. یہ زیادہ افضل وقت ہے اور زیادہ افضل عبادت. تو یہ تراویح کی عبادت، اس میں بھی جو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، وہ بالکل شریعت کا مزاج نہیں. ہمیں ٹریننگ لینا ہے تو پورے مہینے میں اس کیمپ کے اندر شریک رہنا ہے جب تک اللہ چاہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق اگر ہم مینسس پیریڈ میں آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے. اس وقت ہم کیونکہ اللہ کی رضا یہی ہے، تو پھر ہمارے لیے نماز معاف، ہمارے لیے روزہ بھی رکھنا منع. بعد میں ہم اسے ادا کر لیں گے، یعنی اس روزے کو دوسرے دنوں میں. تو اس طرح سے شریعت کا مزاج سمجھیے، اور ایک دن 3 دن ہفتہ بھر 10 دن کی تراویح وغیرہ کی تلاش میں مت رہیے. پورے مہینے ٹریننگ حاصل کیجیے. یہی اللہ رب العالمین کی منشا، یہی پیارے رسول کی سنت، صحابہ اکرام کا منہج اور طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ اس لیے تفصیل میں گیا کیونکہ ایک جگہ ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام اللیل تراویح پڑھنے کی فضیلت، اور ایک جگہ ہے رمضان میں قیام اللیل کرنے کی فضیلت. تو اصل میں شب قدر یہ پورے سال کی راتوں میں سب سے عظیم راتیں ہیں، تو اس میں عبادت بھی سب سے عظیم مانی جائے گی. سمجھ رہی ہیں؟ یہ تخصیص ہے. اور رمضان، پورا رمضان یہ تعمیم ہے، یعنی ایک بار اللہ تعالیٰ نے اسے ان جنرل بیان کیا ہے، جنرلائز کیا ہے. پورے مہینے میں قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، تہجد، اس کے پڑھنے کی فضیلت، پچھلے گناہوں کی معافی. پھر اللہ نے تخصیص کر دیا ہے، ہاں، جنرلائز کرنے کے بعد تخصیص، قیام اللیل کرنا شب قدر میں بطور خاص فضیلت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف شب قدر میں پڑھ لیں گے اور پورے رمضان میں سوئیں گے، گپ شپ کریں گے، آرام کریں گے. نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، پورے رمضان ہمیں یہ کرنا ہے، اور شب قدر میں بھی ہمیں قیام اللیل کرنا ہے بطور خاص اس کی فضیلت ہے نا. اچھا، اس کے بعد دیکھیے حدیث نمبر 34، باب نمبر 23، 23 نمبر کا باب، باب الجہاد من الایمان. اس بات کا بیان کہ جہاد یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی میدان کارزار میں جانا یہ بھی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وعنہ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتدب اللہ عز وجل. خواتین، یہ حدیث صفحہ نمبر 100 پر ہے، صفحہ نمبر 100 پر، باب نمبر 23 اور حدیث نمبر 34. اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیل. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے جو اس کی راہ میں نکلے. لا یخرجہ الا ایمان بی، اور وہ صرف مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے نکلا، مجھ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے نکلا، مومن بن کر. وہ تصدیق برسولی، اور وہ میرے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی تمام رسولوں کو ماننے والا کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، اس کا اقرار کرنے والا ہو. ان ارجعہ بما نال من اجر و غنیمت، تو اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں گا مال غنیمت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، او ادخلہ الجنہ، یا پھر میں اسے شہادت کا درجہ دے کر جنت نصیب فرما دوں گا، جنت میں اسے داخلہ دے دوں گا. ولولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے لیے یہ دشوار نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ بیٹھتا.
اس میں ضرور جاتا۔ وَلَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میری خواہش ہوتی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل ثم احیا، پھر مجھے شہید کیا جائے اور پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں کہ شہادت کا مرتبہ کتنا عظیم، اللہ کی راہ میں اسلام کی دفاع میں نکلنا دو دو چیزوں میں سے ایک سے خالی نہیں، ہاں، دو میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو مال غنیمت دے کر اللہ واپس کرے گا، فتح یابی نصیب فرمائے گا، اجر و ثواب عطا ہوگا، یا پھر اللہ تعالیٰ اگر شہادت دیتا ہے تو جنت نصیب ہوگی، دونوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی۔ ہاں، مرے شہید اور مارے اگر تو غازی ہے، شاعر کہتا ہے کہ مرے شہید اور مارے اگر تو غازی ہے، یہی وہ راہ ہے دونوں میں سرفرازی ہے۔ یعنی میدان کارزار میں جانا، اسلام کی دفاع میں اس میدان میں حاضری دینا، میدان جہاد میں، یا تو آدمی غازی کہلائے گا، اللہ اسے مال غنیمت سے مالا مال کر دے گا، یا پھر وہ شہید کہلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا۔ دو میں سے ایک نعمت اسے ضرور ملنے والی ہے۔ یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور کہا کہ اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا یہ کام تو میں چاہتا کہ ہر چھوٹی بڑی جماعت جو میدان کارزار میں جا رہی ہو، ہاں، ہر چھوٹا بڑا لشکر میں ہر ایک میں شریک ہوتا، کسی سے پیچھے نہ رہتا، اور میں چاہتا کہ مجھے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، اور اس طرح سے مجھے جنت اور اس کی نعمتیں نصیب ہوں جو ایک شہید کو ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شہادت کا مقام۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان مجاہدین کے لیے کتنی کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ ہاں، یہی شہید ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ، جنت میں 70 جنتی حوروں کا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، ایک ایک شہید، جبکہ عام جنتیوں کے لیے ایک سے دو۔ ہاں، جبکہ جو شہید ہوں گے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے، جو اللہ کی پیدا کردہ وہ خواتین ہوں گی جو جنت میں اللہ پیدا فرمائے گا، جنہیں حور عین کہا جاتا ہے، اللہ ان شہیدوں کو 70 عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے یہ شہادت کا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں جانے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ یہ دفاع اسلام میں جانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے فرمایا ایمان بی، مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کو سچا مانتے ہوئے جو اسلام کے دفاع میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ یا مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایمان کا جز ہے اسلام کے دفاع میں جانا، اسلام کے دفاع میں کہہ لیجیے ہتھیار اٹھانا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینا، کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کا اعلان۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 101 میں باب نمبر 25، باب نمبر 24 میں بتا چکا آپ کو، باب و تطوع قیام رمضان، کی رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان میں سے ہے نا، رمضان کا قیام یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی حدیث نمبر 35 میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان میں قیام جو اس نیت سے کرے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے اجر و ثواب کی جنت کی امید رکھتا ہو، احتساب یعنی اجر و ثواب کی امید، جنت کی امید اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد دیکھیے باب نمبر 25، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، ثواب کی نیت سے، احتساباً ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔
حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 36 وعنہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی حدیث سے کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے، ساما یصوم صومن، روزے رکھنا، اس سے پہلے تھا من قام رمضان، قام یقوم قیامن، قیام اللیل کرنا، کھڑے ہو کر عبادت کرنا، تو وہاں قیام تھا، یہاں قیام ہے۔ من صام رمضان، جو رمضان میں روزہ رکھے، ایمان، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، واحتسابا، اور اجر و ثواب کی امید لگا کر، اللہ سے اس کی جنت کی امید لگا کر، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو پھر اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ قیام اللیل کا ثواب بھی، پچھلے گناہ معاف، قیام رمضان پچھلے گناہ معاف۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم قیام اللیل کر لیں اور قیام نہ رکھیں؟ یا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم قیام رمضان تو رکھ لیں لیکن قیام رمضان نہ کریں؟ کیونکہ قیام میں بھی پچھلے گناہوں کی بخشش اور قیام میں بھی پچھلے گناہوں کی بخشش، دونوں کرنا ہے، دونوں کرنا ہے۔ صرف قیام کر کے آپ قیام نہ کریں، ہاں، تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ صوم فرض ہے، صوم فرض ہے۔ ہاں، صوم آپ رکھ لیں، قیام اللیل نہ کر پائیں، تو آپ پازیٹو کیا کہتے ہیں، پلس میں نہیں جائیں گے، مائنس میں رہیں گے، اتنا نقصان ہوگا۔ ہاں، لیکن اس سے آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہیں، کیونکہ قیام اللیل فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ لیکن ٹریننگ کیمپ ہے، اس لیے اللہ نے ٹریننگ کرنے کے لیے یہ عبادت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جی، تو ہمیں دونوں کرنا چاہیے، اور اس طرح اللہ کے عطا کردہ ان نعمتوں کو جو رمضان میں اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے، ان رحمتوں کو جو رمضان میں بانٹتی ہیں، ان برکات کو جو اللہ تعالیٰ رمضان میں تقسیم کرتا ہے، ہم سب کو اگر اس کی ضرورت ہے اور یقیناً ہے، تو ہمیں قیام رمضان بھی رکھنا ہے، ہمیں قیام رمضان بھی کرنا ہے، اس طرح اللہ کی نعمتوں کے ہم حقدار قرار پائیں گے۔ دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ الگ الگ فرمایا ہے، اور اس طرح سے اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ صوم رمضان اس کی فضیلت کیا ہے۔ رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ اتنا عظیم ہے کہ پیاری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے وہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت، کتاب الصوم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث قدسی، کل عمل ابن آدم له الا الصوم، کہ اللہ فرماتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ تمام آدم کے اعمال کا بدلہ ان کے لیے فکس ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لی، روزہ تو بندہ میرے لیے رکھتا ہے، یا میری بندی میرے لیے رکھتی ہے، وأنا أجزی به، اور میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا مطلب؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہاں، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اخلاص، الہیت، ہاں، اور اس کا عمل دخل، نیتوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، ہاں۔ دیکھیے، ایک آدمی بظاہر روزے سے ہے، لیکن ندی میں نہانے گیا، تالاب میں ڈبکیاں لی، اور اسی ندی میں اس نے پانی پی لیا اندر جا کر، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، لیکن جاننے والا رب جو علام الغیوب ہے اسے پتا ہے نا؟
اسے پتا ہے. تو اسی طرح سے اس نے روزہ رکھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ریاکاری کا مرتکب ہو، لوگوں سے بتاتا پھر میں روزے سے ہوں، دیکھو میرا حلق سوکھا جا رہا ہے. ہاں، مسواک اور داتون لے کر وہ روڈوں پر گلی کوچوں میں دوڑتا پھرے، میں روزے سے ہوں. ریاکاری سو بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بندے کی نیت جانتا ہوں نا، میں ہی اس کو اس کا بندہ دوں گا. میں اپنے بندی کی نیت جانتا ہوں، اس کا صحیح حق میں ادا کرتا ہوں. تو اگر واقعی ہم روزے رکھیں اور روزوں کا حق ادا کریں، کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کریں، بلکہ گناہوں سے بچیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز، غیبت کرنے سے پرہیز، چغلی کرنے سے پرہیز، لعن طعن کرنے سے پرہیز. ہاں، اسی طرح سے آپ دیکھیں الزام لگانے اور بہتان لگانے سے پرہیز. ہاں، غلط کام اور بدکاری کرنے سے پرہیز. تمام غلط کاموں سے رک جانا، یہ بھی روزہ ہے. اور جو اس طرح سے روزہ رکھتا ہے وہی ٹریننگ کیمپ کا صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن اگر آدمی روزہ ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ ہے غیبت بھی کرتا ہے، روزہ ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے، روزہ ہے لعن طعن بھی کر رہا ہے، روزہ ہے گالی گلوچ بھی بک رہا ہے، روزہ ہے کسی پاک دامن خاتون پر الزام اور بہتان بھی لگا رہا ہے بدکاری کی، وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسے بھوک اور پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. حدیث سنیے، صحیح بخاری کتاب الصوم ہی کی ہے، جو مفصل کتاب حدیث بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے حالانکہ وہ روزہ ہے، اور جھوٹی بات پر عمل کرنا چلنا نہ چھوڑے حالانکہ وہ روزہ ہے، تو پھر اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اللہ تو اسے ٹریننگ دینا چاہتا تھا کہ وہ روزہ رکھ کر برائیوں سے بچنے کی بھی ٹریننگ لے لے، لیکن وہ نہیں بچ رہا ہے. ہاں، یہ روزہ، یہ بھوک اور پیاس والا روزہ جس کا صحیح حق اس وقت ادا ہوتا جب وہ برائیوں سے بچنے کا بھی روزہ رکھ لیتا، اس میں نہیں ہے. روزہ اس کا اصل معنی ہے رک جانا. اسی لیے دیکھیں مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہیں الزام کا ڈر تھا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے مریم تم روزہ رکھ لینا کہ میں بات نہیں کروں گی، میں روزے سے ہوں. کس چیز کا روزہ؟ بات نہ کرنے کا روزہ. میں چپ رہوں گی. اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے بات کرو، اشارہ. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. اللہ کے حکم سے ان کی زبان میں قوت گویائی آ گئی. بچے تھے، شیرخوار دودھ پیتے، لیکن کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہ لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، اور مجھے نبی بنایا ہے. وہاں پر مریم نے کیا کہا؟ میں روزے سے فلن اکلم الیوم انسیا، میں بات نہیں کروں گی. تو بات چیت سے رک جانے کا نام بھی روزہ ہے، بھوک پیاس سے رک جانے کا نام روزہ ہے، برائیوں سے پرہیز کرنا رک جانے کا نام بھی روزہ ہے. جو نہیں رکتا اور وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اگر ایسا ہے اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں جو سنن ابن ماجہ کی ہے، کتاب الصیام، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار کیا کہ اللہ کے پیارے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب الصائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کون سے روزے دار؟ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن
तजारत और बिजनेस में धोखेधड़ी से, फ्रॉड से, मक्र से काम लेते हैं। हाँ, मक्र से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी से काम लेते हैं, झूठ बोलते हैं। इसी तरह रोजा रखते हैं लेकिन चुगली और गीबत करते हैं। रोजा रखते हैं लेकिन इल्जाम और बहतान लगाते हैं। रोजा रखते हैं लेकिन बदकारियों में लग सकते हैं। रोजा रखते हैं, लानतान उनकी आदत है, उन खवातीन की खसलत है, शौहरों से झगड़ना, हाँ, बुरा भला कहना, उनके तमाम एहसानात को फरामोश कर देना, उनकी खसलत। ऐसे रोजेदारों को भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं होना। ये ऐलान पैराडम शास्त्र है। प्यारी बहनों, रोजा का मतलब सिर्फ भूख बर्दाश्त कर लेना, प्यास बर्दाश्त कर लेना नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, ये भी तो रोजा है। आप देखें कि आप शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं, आपका शौहर आपके लिए दिन और रात के किसी भी हिस्से में हलाल है, आप अपनी शौहर के लिए हलाल हैं, जायज हैं, जब चाहें आप अपने ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। लेकिन रमजान आने पर अल्लाह कहता है कि नहीं, दिन में इसका भी रोजा रख लें। हाँ, अजान फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक उन ताल्लुकात के कायम नहीं कर सकते, अपने शौहर से अप्रोच नहीं कर सकते, पर रोजा रख लो। इसका ट्रेनिंग है ना, अल्लाह ताला सब्र की, बर्दाश्त की ट्रेनिंग दे रहा है, और हम इस ट्रेनिंग से कतरा रहे हैं, हम फायदा नहीं उठा रहे। हमने ये समझ लिया कि पेट की भूख और उसके प्यास को बर्दाश्त कर लेना सिर्फ इसी का नाम रोजा नहीं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसलिए यहाँ बुराइयों से परहेज करना का ख्याल रखना, ये भी रोजा है। गलत राहों में जाने से परहेज कर लेना, ये भी रोजा है। ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना रोजा है। कि अगर हम नहीं बचेंगे, हमारे रोजों की कदर अल्लाह की निगाह में नहीं होगी, इनका कुछ वैल्यू नहीं होगा, भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ख़वातीन इस्लाम, रमजान आ रहा है, इसका इस्तकबाल करना है इन अज़्म और हौसलों के साथ कि हम उसमें ट्रेनिंग हासिल करेंगे जैसा हक है। अल्लाह ने बहुत ही सिस्टमेटिक अंदाज में साल भर के अंदर ये एक महीना दिया। तो वाकई अगर इसकी ट्रेनिंग सही तौर पर हो जाए तो साल के बाकी 11 महीनों तक इसकी छाप बाकी रहेगी, इंसानियों में नेकी का जज्बा बाकी रहेगा। वो चाहे हफ्तावारी पीर और जुमेरात के रोजे हों, क्योंकि हमने रोजे की ट्रेनिंग ले ली है, इसलिए अभी रोजे हम पर भारी नहीं। चाहे वो 13, 14, 15 की तारीखों का रोजा हो, हर महीने अरबी की तारीख का, अय्याम 20 जिसको कहा जाता है, हमने ट्रेनिंग ले ली है, इसलिए हमारे लिए भारी नहीं पड़ेंगे। चाहे वो तहज्जुद में उठ करके नमाज का अदा करना हो, हमने चूंकि तरावी पढ़कर ट्रेनिंग ले ली है, इसलिए हमारे लिए काम आसान हो गया है। चाहे वो गरीब मोहताज यतीमों बेवाओं पर दस्ते शफकत रखना हो, अपनी तिजोरियां खोलकर अपने हाथों को कुशादा कर लेना हो, बांटना हो, क्योंकि हमने रमजान में बांटा है। हमने अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोले हैं, हमने सबको खैरात करके, ज़कात तकसीम करके, हमने अपने इन जायदाद और प्रॉपर्टीज को इन पर निछावर किया है। अब हमारे लिए रमजान के बाद भी इन्हें देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने चूंकि ट्रेनिंग ली है, इसलिए तिलावत कुरान से साल भर जुड़ा रहे, क्योंकि हमने रमजान में तो कुरान को खत्म किया, तरावी पढ़ के खत्म किया, खुद अपनी जबान से कुरान की तिलावत हमने हर रोज कम से कम एक पारा बैठ करके हमने की, अपना शेड्यूल बनाया, और पूरे 30 दिनों में, 29 दिनों में हमने पूरा कुरान खत्म किया। इसलिए साल के बाकी 11 महीनों में भी कुरान की तिलावत से जुड़ा रहना, लगे रहना, सुबह शाम उसे पढ़ते रहना, ये हमारे लिए भारी नहीं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग लिया हुआ है। हाँ, इस तरह से अगर हम ये ट्रेनिंग लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, इस कैंप का असर बाकी रहेगा। लेकिन अगर हम जैसे थे वैसे आज भी हैं, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग हमने नहीं की, इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर हमें इसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। हमारे भूख और प्यास के लिए अल्लाह की जरूरत नहीं है। वो हमें भूखा प्यासा रखकर कुछ हम अपना भला नहीं करना चाहता, वो तो हमारा भला करना चाहता है कि हमारे बंदों में, हमारी बंदियों में बुराइयों से बचने के, परहेज करने के जज्बात पैदा हो जाएं, बुराइयों से दूर रहने की सिफत पैदा हो जाए, ताकि ये साल के 11 महीनों तक अमन और शांति के दायरे में अल्लाह की मोती और फरमान बरदार बन सके। अल्लाह ताला हमें
इस ट्रेनिंग कैंप से अच्छी तरह तरबियत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये है रमज़ान का ट्रेनिंग कैंप। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले हम लोगों को ये हदीसें पढ़ने का मौका मैसर आया। अल्लाह ताला में सही मानों में तैयारी की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद है अद्दीन युस्रुन, बाब नंबर 26। वो इमाम बुखारी कहते हैं अद्दीन युस्रुन, इस बात का बयान कि दीन आसानी का नाम है। हदीस देखिए, हदीस नंबर 37। वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्हीं से यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है। वलन युशाद्द दीन अहदुन इल्ला गलबहु, और दीन में जो भी शख्स सख्ती करता है तो ये दीन उस पर गालिब आ जाता है। या दूसरा तर्जमा यूं करेंगे, वलन युशाद्द दीन अहदुन, और दीन पर कोई भी इंसान सख्ती नहीं करता मगर गलबहु, मगर ये दीन उस पर गालिब आ जाता है। क्या मतलब हुआ? जो भी इंसान सख्ती करेगा दीन में तो फिर ये दीन उस पर गालिब आ जाएगा, वो थक हार जाएगा। अल्लाह का दीन न थकेगा न हारेगा। फसद्दिदू वकारिबू, तो इस दीन के साथ साथ चलते रहो, म्याना रवि इख्तियार करो, एतदाल के साथ करीब करीब चलते रहो। वस्तईनु बिलगुदवति वर्रौहा, और सुबह और इसी तरह दोपहर के बाद, और वशैइन मिनद्दुल्जा, और रात के कुछ हिस्से में भी अल्लाह की इबादत से मदद हासिल करो। हाँ, क्या करो? अल्लाह की इबादत से मदद हासिल करो। तो इस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दीन आसानी का नाम है। प्यारी बहनों, अच्छी तरह से सुन लो, क्या मतलब है आसानी का? हाँ, दीन आसानी का नाम है ना। अगर आदमी नमाज पढ़ता है तो उससे पहले वजू करता है? वजू करना शर्त है। अगर बावजू नहीं, पाक होना, उसके साथ साथ वजू करना। अगर वजू नहीं करता तो नमाज नहीं। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर बीमार हो गया, जख्मी है, हाथ पैर में जख्म है, चोट आई है, डॉक्टर ने पानी नहाने और छूने से मना किया है, लेकिन आदमी होशो हवास में है, तो बताइए कि क्या वो नमाज पढ़े? बिल्कुल पढ़े। कैसे पढ़े? वजू तो कर नहीं सकता। दीन आसानी का नाम। शरीयत ने कहा कि चलो तयम्मुम कर लो, पानी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपको पानी छूने की इजाजत नहीं। ये सब जख्म है, यहाँ वहाँ चोट लगी हुई है, आप गिर पड़ गए हैं, अल्लाह ना करे हादसा हो गया है। चलो मिट्टी लो, साफ मिट्टी पे हाथ मारो बिस्मिल्लाह करके, उसे पोंछ लो या फूंक मार दो। सबसे पहले अपनी हथेलियों पर ऐसे मसा कर लो, उसके बाद चेहरे पर मसा कर लो, और फिर वजू के बाद की दुआ पढ़ लो। चलो, अब आप नमाज पढ़ लो अपनी। मर्द हो या खातून, हर एक के लिए आसान। आपको नहाना जरूरी है, नहाना जरूरी है। आप में नापाकी हो गई, हाँ, मिसाल के तौर पर मेंसेस पीरियड शुरू हो गए जी, और या बच्चों ने पाखाना पेशाब कर दिया, ठीक है, नहाना जरूरी है, लेकिन नहा नहीं सकते, या पानी अवेलेबल नहीं है, क्या करना है? क्या करना है? आप कपड़े बदल लीजिए, दूसरे कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि बच्चों ने गलाजत कर दी है ना। या आप उन कपड़ों में थे जिनमें मेंसेस पीरियड के अयाम में जो कपड़े थे आपके, जिसमें आप बदल लीजिए। और आप नहा नहीं सकते क्योंकि बीमार हैं, इंजर्ड हैं, या पानी अवेलेबल नहीं है, तो बस नहाने की नीयत से आप कहिए बिस्मिल्लाह, पाक मिट्टी पर हाथ मारिए। या आपके पास, आप शहरों में हैं, मिट्टी नहीं मिलने वाली, तो आप पंसाड़ी की दुकानों से, जहाँ जड़ी बूटियों की दवाएं मिलती हैं,
मुल्तानी मिट्टी मिलती है, मंगा के रखिए। आप उस मिट्टी का ढेला अपने हाथ में रख कर थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, फिर ढेले को रख दीजिए और देखिए अगर ज्यादा मिट्टी लग गई है तो उसे थोड़ा साफ कर लीजिए, फूंक मार दीजिए, तयम्मुम कर लीजिए। नहाने की नीयत से तयम्मुम, आप पाक हो गए, पाक हो गए आप बिल्कुल अब नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, दीन आसानी का नाम। मेरी बहनों, मर्दों को अल्लाह ने रात और दिन में 5 वक्त नमाजें, औरतों को भी 5 वक्त नमाजें दी हैं, लेकिन आप देखें खवातीन को अल्लाह ताला ने कहा अगर आप हालत हैज में हो, हालत निफास में हो, पाक नहीं हो आप, तो आप नमाज मत पढ़ो, और ये नमाजें माफ हैं, आपको बाद में भी नहीं पढ़ना। दीन आसानी का नाम, दीन आसानी का नाम। इसलिए कि ये खातून अगर 3 से 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन अगर ये हालत हैज में रहती है, और फिर उसके बाद इससे कहा जाता है कि तमाम नमाजें जो छूटी हैं पढ़ो, तो रात और दिन मिलाकर 5, तो बताइए 6 दिन में 6 पंचे 30 नमाजें होंगी। इस खातून इस्लाम की हालत खराब हो जाएगी। हाँ, यहाँ 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात पढ़ने के लिए हालत खराब होती है। हाँ, पूरे 6 दिन की, 5 दिन की नमाजें ये खातून पढ़ेगी, 30 वक्त की नमाजें, बताइए क्या हाल होगा। अल्लाह ने अपने बंदियों पर रहम फरमाया और कहा माफ, ये नमाजें तुम्हें दोहराने की भी जरूरत नहीं है। कितनी आसानी है। आप सफर में जा रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, सफर में मशक्कतें हैं, परेशानियां, अल्लाह ने कहा छूट है, रोजे मत रखो, कोई बात नहीं, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे और दिनों में रमजान के बाद इसे मुकम्मल कर लेना। अभी आप मुसाफिर हैं, नमाज पढ़ो। खवातीन, दीन आसानी का नाम है। महसूस करो, आप के यहाँ डिलीवरी हुई, आप अपने बच्चे को फीड कर रही हो, फीडिंग की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि आप बच्चे को दूध पिला रही हो, रोजा मत रखो, तकलीफ होगी आपको भी, इसको भी, आप फिजिकली बहुत वीक हो। तो इस्लाम ने भी कहा ठीक है, बच्चे को तकलीफ है, आपको तकलीफ है, रोजे मत रखो, बाद में रख लेना। हाँ? या इसी तरह आप हालत हमल से हो, प्रेग्नेंट हो, और आखिरी अय्याम चल रहे हैं, हाँ, 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, आपको रोजा रखने से तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने चेकअप के बाद आपकी परेशानी को देखा और मना कर दिया कि नहीं रखना अच्छा नहीं है, चलिए इस्लाम भी छूट दे रहा है, रुख्सत दे रहा है कि मत रखो, बाद में रख लेना। हाँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है, दीन को किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान किया है, लेकिन आज लोग इसे मुश्किल समझते हैं। हाँ? इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लोगों के इसी नजरिए को अल्लाह ने बयान करते हुए कुरान में क्या कहा, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बहुत बड़ी है, हाँ मगर उन लोगों पर नहीं जो अल्लाह से डरने वाले, जो अल्लाह का डर रखने वाले, ये नमाज उनके लिए बोझ नहीं है। लेकिन वो लोग जो अल्लाह से नहीं डरते उनके लिए बोझ है। आप देखिए कितने लोग हैं जो इसी मुंबई के गली कूचों में हाथ गाड़ियां लेकर, तनों तन माल लाद कर, हाँ, अपने गले में रस्से डालकर जानवरों की तरह खींचते, पसीने बहाते, रोजी कमाते हुए नजर आते। लेकिन उन्हीं से कह दीजिए कि अजान हो गई है, चलो नमाज पढ़ के आते हैं, मौलाना नहीं हो पाता है, बड़ा मुश्किल है। सुभान अल्लाह, इतनी मशक्कत का काम, दिन भर आप ठेलों पर सामान यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हो, हाथ गाड़ियां खींचते हो, पसीने बहाते हो, लेकिन कहते हो कि नमाज बड़ी मुश्किल है। दीन आसान, हमने उसे मुश्किल बना दिया। तो प्यारी बहनों, ऐसे अगर ये चैप्टर बयान किया जाए ना, दीन आसानी का नाम, तो आप देखेंगे जिंदगी के जिस शोबे में है, जहां भी किसी तरह की मजबूरी माजूरी है, अल्लाह ने आसानी दी। एक इंसान को खड़े होकर नमाज पढ़ना है, कयाम रुकने नमाज है, लेकिन आदमी को कोई तकलीफ है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ो, बैठ कर भी नहीं नमाज पढ़ पा रहा, लेट कर पढ़ो, लेट कर भी हरकतें नहीं, इशारे से पढ़ो। बोलो, दीन युसरुन है या नहीं, दीन आसानी का नाम।
कितनी आसानी अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे, मेरी बंदियां मेरे लिए क्या कुर्बानी देने को तैयार है, इताअत और फर्मा बरदारी में किस राह पर चलने को तैयार है। बस अल्लाह हमारी वफादारी देखना चाहता है, हमारी इताअत गुजारी और इताअत शिआरी देखना चाहता है। उसने तो हमें तमाम सहूलतें दे रखी हैं। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से हमें इन सहूलतों पर अल्लाह का शुक्र है। ये एक पूरा मौजू है, पूरा टॉपिक है, मैं बयान करूं और आप सुनते रहें। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये चंद मिसालें भी हमें समझने के लिए काफी हैं कि दीन आसान है और किस कदर आसान है। अल्लाह ने जगह जगह हमारे लिए ये सहूलतें मैसर की हैं। अल्लाह हमें इसे समझने और दीन के जो तकाजे हैं, जहाँ जिस तरह का तकाजा है वहाँ उस आसानी को अपनाने और शरीयत पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की कोशिश। जी बहनों, हम यहीं पर रुकते हैं इस बाब अद्दीन व युस्रुन और उसकी हदीस पर। हाँ, जहाँ पर अच्छा ये बात आई थी, दीन में जो भी सख्ती करता है तो दीन उस पर गालिब आ जाता है। क्या मतलब है इसका? हमें दीन में सख्ती नहीं बरतना चाहिए, ये तकाजा है इस जुमले का नबी साहब से। ये समझने के लिए मैं आपको एक दूसरी हदीस सुनाता हूँ। देखिए, अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रजी अल्लाह तआला, सुनन इब्न माजा किताबो इकामतिस सलावात, 1346 नंबर की हदीस, 1346। अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। इब्न माजा की रिवायत। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि जमाअतुल कुरआन फक़रअतुहु कुल्लहु फी लैला, मैंने कुरान को जमा कर लिया, यानी अपने सीने में, अपने दिमाग में हिफ्ज कर लिया मैंने, हाफिज कुरान हो गया। तो मैंने पूरा कुरान एक रात में बैठकर खत्म कर डाला, एक रात में मैंने खत्म कर लिया कुरान पढ़। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया, अब्दुर्रहमान, क्या कहा आपने? आपने कहा, इन्नी अख्शा अन यतूला अलैका ज़मान व अंत अमल, मुझे डर है कि जमाना गुजरता जाएगा, गर्दिश अय्याम के साथ साथ तुम्हारी उम्र ढलती जाएगी, हाँ, तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, मलाल, हाँ, मलाल में पड़ जाओगे, तुम ढीले पड़ जाओगे, उगता जाओगे तुम। क्या करूं अल्लाह के रसूल? तो आपने कहा, फक़रअहु फी शहरिन, कुरान खत्म करने में एक महीना लगाओ। तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं, दानी अस्तमतिअ मिन कुव्वति व शबाबी, ये प्यारे रसूल, मैं ताकतवर हूँ, जवान हूँ, मेरे में कुव्वत है, शबाब और जवानी है, मुझे इसका फायदा उठा लेने दीजिए, एक महीने से कम मैं कुरान खत्म कर सकता हूँ। आपने कहा ठीक है, फक़रअहु फी अशरिन, जाओ 10 दिन में कुरान खत्म करना, 10 दिन लगा। कहते हैं अल्लाह के रसूल, दानी अस्तमतिअ मिन कुव्वती व शबाबी, अल्लाह के रसूल, मेरी जवानी है, शबाब है, मेरी कुव्वत है, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात हैं, मैं इससे कम में कुरान खत्म कर सकता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। तो आपने कहा, फक़रअहु फी सबइन, जाओ एक हफ्ते में, 7 दिन में कुरान खत्म करना। फिर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, और भी कम दिनों में कुरान खत्म करने की इजाजत दे दीजिए, मैं कर सकता हूँ। फ़अबा, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया था हमें, जाओ, जाओ तुम 7 दिन में कुरान खत्म करो, आराम से ठहर ठहर के पढ़ो, समझो। हम्म? अगर तुम आज रातों रात कुरान खत्म करते हो, अभी जवानी है ना, बुढ़ापा आएगा तो ये दीन तुम पर गालिब आ जाएगा, तुम मगलूब हो जाओगे, थक हार जाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो दीन में सख्ती न करो कि रोजाना बैठ के रात भर में कुरान एक खत्म करूं। हाँ? अच्छा खवातीन इस्लाम, आप यहाँ, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, तो मौलाना क्या 7 दिन से कम में कुरान खत्म नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग करते हैं। इसका जवाब भी सुन लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, नफ्सियात के माहिर थे।
آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہ جواب دیا کہ آپ کو کم سے کم 7 دن لگانا ہے قرآن ختم کرنے۔ لیکن ابن ماجہ ہی کی ایک دوسری روایت ہے، 1347 نمبر کی حدیث 1347 میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھا ختم کیا، اس نے نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن ختم کرنے کی کسی کو بہت جلدی ہو تو بھی کم سے کم اسے 3 دن تو لگانا ہی چاہیے۔ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر رہا ہے تو پھر نہ اس نے پڑھا نہ سمجھا، اس لیے کم سے کم 3 دن لگایا۔ ہاں، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کے لیے آپ نے 7 دن کہا، یہ افضل ہے، مستحب ہے، بیٹر ہے، ریکمینڈیڈ ہے، یہی بہتر ہے۔ 7 دن ایک مسلمان لگائے قرآن ختم کرنے، آرام آرام سے۔ اور اگر بہت جلدی کسی کو ہے قرآن ختم کرنے کی تو بھی 3 دن سے کم نہ ہو، کم سے کم 3 دن قرآن ختم کرنے میں لگنا چاہیے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں سختی نہیں کرنا چاہیے، ہاں، ورنہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا، ہم مغلوب ہو جائیں گے، اللہ کا دین جیت جائے گا، ہم ہار جائیں گے، اس لیے کہ ہماری جوانی ہر وقت باقی نہیں رہے گی، یہ ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، تو پھر بڑھاپے میں ہم نہیں کر سکیں گے جو جوانی میں۔ یہ مطلب ہے کہ دین کے ساتھ چلتے رہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام شریعت میں برابر کیا جاتا رہے، بھلے تھوڑا تھوڑا لیکن کنٹینیو اس پر عمل کیا جائے، یہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب عمل ہے۔ خیر ای العمل احب الی اللہ، جب نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ نے کہا ادومها وان قل، وہ کام اللہ کو بہت پیارا ہے جو کنٹینیو کیا جائے، زندگی میں معمول اور روٹین بنا کر جس کو کیا جائے۔ تم قرآن پڑھتے ہیں تو روزانہ پڑھیں گے، بھلے تھوڑا تھوڑا، 2 2 4 4 5 5 پیج، لیکن روز ہم قرآن پڑھیں، بھلے تھوڑا ہی پڑھیں گے، اللہ کو بہت پیارا اور محبوب۔ لیکن یہ کہ ہم پورا قرآن ایک دن میں ایک رات میں ختم کریں گے، اس کے بعد 2 4 دن پڑھے تو تھک گئے، ہار گئے، چھوڑ دیا سب کچھ، اب نہ تھوڑا نہ زیادہ کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ برابر کنٹینیو جو کام کیا جاتا رہے، اللہ کو بہت پیارا ہے، بھلے وہ تھوڑا ہو، وَإِن قَلَّ، اس مزاج کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ لوگوں دین میں اپنے اوپر سختی نہ کرو، ورنہ یہ دین غالب آ جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اور اللہ کا دین نہیں ہے۔ فسددوا وقاربوا، تم میانہ روی اختیار کرو، درمیان والی راہ، وقاربوا، قریب قریب چلتے رہو، وابشروا، اور خوشخبری سنانے والے بنو، واستعینوا بالغدوۃ والروحا، صبح کے وقت اور دوپہر کے بعد، اور اسی طرح وشیء من الدلجا، تاریکی اور کیا کہتے ہیں، اندھیرا چھا جانے کے بعد کچھ حصے میں تم اللہ کی عبادت کر کے مدد حاصل کرو۔ ہاں، یہ نمازوں کی طرف اشارہ ہے نا، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، عصر کی نماز، پھر رات میں قیام اللیل، ہاں، ان نمازوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ یہ عبادتیں کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو، اور اس طرح سے اللہ کے مومن اور مسلم بندے بن سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خواتین اسلام، اب آپ سوالات کر سکتی ہیں۔ جی بہنوں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا سے حسن الجزا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کوئی اگر این جی او ہے جو وہ رمضان میں کٹس وغیرہ بانٹتے ہیں، تو کیا ان کو